سوشل میڈیا پر ہم مثبت اگر اس کا یوز دیکھیں اور اس کا مثبت پہلو دیکھیں تو اس حوالے سے یہ بہت فائدہ مند، ایک آواز کو پوری دنیا تک وائرل کرنے کے لیے، اس کو بوسٹ کرنے کے لیے، کسی ناانصافی کو کسی تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ۔ اسی طریقے سے اس کو علم کے حوالے سے استعمال کیا جائے، اس کو معلومات کے حوالے سے، اس کو سیک آف لرننگ کے لیے، اس کو بزنس کے لیے، اس کو حلال کمانے کے لیے، اس کو نیکی کے راستے کے لیے استعمال کیا جائے، نفع اور فائدہ مند چیز ہے۔ لیکن آج ہم نوجوان، بزرگ، بچے ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو مجھے اس کے پازیٹیو یوزز کم اور نیگیٹو یوزز زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوا جو کرائم ریشو ہے وہ زیادہ افیکٹو نظر آ رہا ہے، اس میں سوشل میڈیا کا رول زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اہم ترین پہلو، اس کے جو ڈرا بیکس ہیں، ڈرا بیکس کے تناظر میں ایک اہم ترین پہلو، میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں، آپ کو حق حاصل ہے، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو آپ میری بھی اصلاح فرمائیں۔ تنقید برائے اصلاح جائز ہے، لیکن میں ساتھ یہ بھی انڈورس کر رہا ہوں کہ میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں میرے الفاظ حرف آخر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہماری جو تنہائی کے گناہ ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، ہمارے تنہائی کے گناہ بڑھ چکے ہیں۔ ہم تنہائی میں، ہم خلوت میں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، ہماری نظر کا گناہ زیادہ بڑھ چکا ہے۔ پھر نظر کی اسی چیز کو جب ہم دماغ میں سوچتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چیز بہت آسان نظر آتی ہے، ہم اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری جو سب سے اہم ڈرا بیکس ہے وہ یہ ہے، غالباً میرے لیے تو سب سے زیادہ اہم ہے، آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان نسل میں حیا کا فقدان ہے۔ میں انتہائی سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ وہ نوجوان جو عفت، عصمت، پاک دامنی کا محافظ ہوا کرتا تھا، آج اسی نوجوان نے اپنی بہن، بیٹی، ماں، بیوی کو کسی نہ کسی روپ میں، اس کو ویلاگنگ کا روپ دے کر اس نے اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی نمائش کو ڈالر کمانے کا ذریعہ بنا کر سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور دنیا اس کو، میں تمام کی بات نہیں کر رہا، اس معاشرے میں بہت اعلیٰ ماں باپ کی تربیت یافتہ نوجوان بھی ہیں، پاک دامن نوجوان بھی ہیں، لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جن کی نگاہیں بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ نوجوان بھی ہیں جو حرص اور ہوس میں عورت کو صرف گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھ کر اس نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ نوجوان جس کے نزدیک ماں، بہن، بیٹی کی کوئی تمیز نہیں رہے گی۔ اب یہاں پر آپ یہ بات کریں گے کہ سر آپ نے انتہائی سخت لفظ استعمال کیا، کون سا ایسا نوجوان ہے جو اپنی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھے گا؟ ارباب علم و بصیرت، جس وقت آپ کسی کی بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھیں گے، obviously یہ مکافات عمل کی چکی ہے۔ آپ کیسے کہیں گے کہ آپ کی بہن بیٹی وہ جو ہے وہ محفوظ ہے؟ نیور ایور، اٹ از امپاسبل کہ آپ کسی کی طرف بد نظری کریں، آپ کسی کی عفت اور عصمت کو تار تار کرنے کا سوچیں اور آپ یہ گمان کر لیں کہ میری عزتیں محفوظ رہیں گی، آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال دیں اور آپ یہ گمان کریں کہ میری عزت محفوظ رہے گی۔ نیور ایور، نیور ایور۔ آج نوجوان، کیا ہم 4 دوست بیٹھے ہیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، 4 دوست گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ میں سے ایک دوست ان 4 میں سے ایک کہتے ہیں کہ یار بھابھی کو بلاؤ، بھابھی پہ پنک ڈریس بہت سوٹ کرتے ہیں، بھابھی پہ پرپل ڈریس، کیا بھابھی لگتی ہیں، بلا خوبصورت لگتی ہیں، آپ بھابھی کو بلائیں، ہم اس کو گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو بی فرینڈ، اس وقت آپ کی غیرت کا تقاضا کیا ہوگا؟
آپ کا دل کرے گا آپ نہتے بھی ہوں گے, آپ اکیلے بھی ہوں گے, آپ ٹکرا جائیں گے, مر جائیں گے. اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں, ایک لڑکی کی فریاد پر محمد بن قاسم 16-17 سال کی عمر میں کہاں سے چلا اور کہاں پر پہنچا. یہ غیرت ایمانی تھی, یہ مسلمانوں کی غیرت تھی. اور آج پیدائشی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا, ماں باپ دادا کی تربیت ایسی نہیں ہے. آج نوجوان کیا کرے گا, اپنی بیوی کی برملا نمود و نمائش کر رہے, اس کے دوست اس کو کیا کہہ رہے, بھابھی کو بلاؤ ہم گفٹ دینا چاہتے ہیں. یہ حالیہ دنوں میں بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے کہ رجب بھٹ کی شادی ہو رہی ہے, اس میں وہ دکھا رہے کہ جی میں ابھی پرویل کروں گا, میں بھابھی کی شومنٹ ہو رہی ہے, میں بھابھی کو دکھاؤں گا, لوگ کہہ رہے ہیں ہم گفٹنگ کریں گے. یہ معاشرہ حدیث کی نظر میں ایسے مرد کو دیوس کہا جاتا ہے, اور دیوس جنت کی ہوا بھی نہیں سونگھ سکے گا. دیوس انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور من حیث القوم, ہم نوجوان ان ویڈیوز کو, ان ویلاگز کو دیکھ رہے ہیں, ہم بھی اس گناہ میں اس دیوس کے ساتھ برابر کے شامل ہیں. آپ دیکھیں گے علماء ہیں, مفتیان ہیں, صلحاء ہیں, محدثین ہیں, مفسرین ہیں, اکابرین, بزرگ صوفی حضرات ہیں, جو آپ کی اصلاح کر رہے اور آپ کی اصلاح کے لیے کوئی چیز آپ کو گائیڈ کر رہے, بتا رہے. ان ویڈیوز کے ویوز بھی دیکھ لیں. اور دوسری طرف وہ حضرات جو اپنی بہن, بیٹی, ماں جھاڑو لگا رہی ہے, ماں واشنگ مشین لگا رہی ہے, بیٹا شارٹ کٹ بنا رہے ہیں, بھائی ایون کے بہنوں کے واش روم تک پہنچ چکے ہیں, ویلاگنگ دکھا رہے ہیں کہ میری بہن واش روم میں ہے, میری بہن سو رہی ہے, میں بہن کو اٹھا رہا ہوں, میری ماں نے آج یہ کیا, آج میری والدہ فرش دھو رہی ہے, آج میری بیوی نے یہ کیا, میری بیوی یہ کمبل نیا لائی, میری بیوی. ہم کہاں جا رہے ہیں, کس معاشرے میں جا رہے ہیں؟ میں ان عورتوں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ تو اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں. آپ کو پاک دامی اما فاطمہ سلام اللہ علیہا, اما زینب جیسی پاک دامی چاہیے تھی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامی چاہیے تھی. آپ کے سامنے نمونہ امہات المؤمنین موجود ہیں, آپ کے سامنے نمونہ آل رسول موجود ہے, آپ کے سامنے رسول کی بیٹیوں کا نمونہ موجود ہے. پھر ہم آنے والے وقت میں سب سے بڑا شکوہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے, ہماری اولاد بے حیا ہے, سوری ٹو سے فلاں لڑکا فلاں لڑکی کو بھگا کر لے گیا, فلاں لڑکی گھر سے بھاگ گئی. جب ماں باپ میں اپنی اولاد کو اس چیز سے نہیں روکیں گی تو پھر بے حیائی پہ آپ رونا کس چیز کا رو رہے ہیں؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ یہ بے حیائی, یہ دیوسیت معاشرہ, یہ کیسے ہم ایک غیرت مند معاشرے کو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ نیپولین بوناپارٹ نے کیا کہا تھا, You give me good mothers, I will give you good nation. تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم, اچھا معاشرہ دوں گا. ہماری ماؤں کی تو تاریخ بھری پڑی ہے. ہماری ماؤں نے محمد بن قاسم, حضرت خالد بن ولید جیسے, صلاح الدین ایوبی جیسے, ہماری ماؤں نے علماء, مفسرین, محدثین, محققین وہ پیدا کیے. ہماری ماؤں نے سائنسدان پیدا کیے, ہماری ماؤں نے جرنیل پیدا کیے, بہادر سپہ سالار پیدا کیے, ہماری ماؤں نے ایمان اور حیا والے پیدا کیے. ہماری ماؤں نے ہمیں وہ تربیت دی کہ بہن بیٹی گزر رہی ہو تو نگاہیں نیچے کر دو. اور آج کوئی بچی کن حالات میں سڑکوں پر کمانے کے لیے نکلتی ہے اور ہمارا بھیڑیا معاشرہ اس کو گھور رہا ہوتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل ہم بھی تو یوز کر رہے ہیں. جب ہم اس دیوس کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, اس کو لائک کر رہے ہیں, اس کو شیئر کر رہے ہیں, اس پہ کمنٹس دے رہے ہیں, پھر ہمیں تنقید کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے.
ہم بھی ان بھیڑیوں کی صفت میں شامل ہیں. ہم بھی بھیڑی ہیں, ہم بھی ان درندوں میں شامل ہیں, ہم بھی وہ گوشت خور ہیں, ہم بھی وہ گدھ ہیں جو مرا و مردار کھا رہے ہیں, ہم اس میں شامل ہیں. اور وہ چند ڈالر, چند ویوز کے چکر میں کہ میرے ویوز بڑھیں گے, میری ریٹنگ بڑھے گی اور میرے سبسکرائبر بڑھیں گے, فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ویلاگنگ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ میری سہاگ رات کا کمرہ کیسے. اللہ, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات حیا 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 حیا. والذین هم لفروجہم حافظون, سورۃ المؤمنون پکار کر کے رہی ہے. میں بارہا آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اپنی زبان کو پکڑ کر کہا, وہ مومن روز قیامت میں جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں جس نے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی. اور بہت سے اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ سر ہم یاد کرتے ہیں, یاد نہیں ہوتا. ہمارے مفسرین محدثین, ہمارے اساتذہ, میرے ابا حضور فرمایا کرتے ہیں, جو بے حیائی اور بد نظری سے بچ جاتا ہے اللہ اس کی قوت حافظہ کو تیز کر دیتا ہے. یہ اتنا بڑا ٹوٹکا میں نے آپ کو بتا دیا. یہ آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی, کسی رٹے کی ضرورت نہیں ہوگی. حیا کو اپنا لو, اپنی نظروں کی حفاظت کر لو, اللہ تمہارے حافظے میں برکت ڈال دے گا, آپ کا دامن صاف ہوگا. اپنی خلوتوں کو پاک کر لو, حیا والے بن جاؤ, تمہاری نسلیں حیا والے بن جائیں گی. ایمان والے بن جاؤ, تمہاری نسلیں ایمان والے بن جائیں گی. یہ دیوس بننا اور ان کو دیکھنا, ان کو دیکھنے, آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اس کو ویوز مل رہے ہیں, آپ کے دیکھنے کی وجہ سے اس کو ڈالر مل رہے ہیں, آپ کے شیئر کی وجہ سے اس کو ڈالر مل رہے ہیں. آپ اس میں برابر کے شامل ہیں, آپ کو اس پہ تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو یہ پلیٹ فارم, اس کو یہ سوچ, اس کو یہ ماحول, اس کو اٹھانے میں آپ شامل ہیں. اسی طریقے سے اسی سوشل میڈیا میں اگر آپ قال اللہ قال رسول, نیک باتیں, علم کی باتیں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں میڈیکل کی باتیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں انجینئرنگ کی باتیں, کمپیوٹر سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں کمپیوٹر سائنسز کی باتیں, دین کی باتیں, حدیث کی باتیں, علم کی باتیں, آپ کرنٹ افیئرز کی باتیں, آپ سارا کچھ پڑھیں, آپ شیئر کریں. اسی طریقے سے جب آپ کوئی حدیث کی بات, کوئی قرآن کی بات, کوئی تفسیر کی بات, کوئی اچھی چیز جب آپ پڑھیں گے, سنیں گے اور اس کو آگے شیئر کریں گے تو کیا آپ اس صدقہ جاریہ میں شامل نہیں ہوں گے؟ بے حیائی میں تو ہم بڑھ چڑھ کریں. کل میری بچوں سے بات ہو رہی تھی تو بچے کہہ رہے تھے کہ سر جس چیز میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پڑھنا, ہم پاکستانی قوم اس کو لازمی پڑھتے ہیں. ہمیں تجسس ہوتا ہے, کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس میں ہے کیا. ہم کہ اس کو نہیں اوپن کرنا, ہم پاکستانی قوم اس کو ضرور اوپن کریں گے. کسی چیز میں لکھا ہو ڈونٹ اوپن اٹ, ہم اس کو ضرور کھول کے دیکھیں گے کیوں لکھا ہوا ہے کہ ڈونٹ اوپن اٹ. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمیں منع کیوں کیا جائے. ہمیں رجب بٹ پہ, سوری ٹو سے, ہمیں ڈکی بھائی پہ, ہمیں فلانے پہ, ہمیں فلاں ویلاگر پہ, ہمیں فلاں پہ, بعد میں ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی ڈکی بھائی تو اپنی بیوی کو اتنے کی شاپنگ کرا رہے, ڈکی بھائی کی بیوی نے اتنے کا پرس لیا. اگر اس چیز پہ ڈاکٹر عفان نے بات اٹھائی تھی, ڈاکٹر عفان کیسر نے بات اٹھائی تھی, تو ڈاکٹر عفان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ڈاکٹر عفان یا ان کی اہلیہ اگر ویلاگنگ کرتی ہیں تو وہ اس طرح کی ویلاگنگ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں جی میری اہلیہ جو ہے نا اس نے نئی بیڈ شیٹ لی ہے, میری اہلیہ نے آج میرا یہ بیڈ روم سجائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے, آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئی اور حق زوجیت ادا فرمایا, میں نے زندگی میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک اور انہوں نے میرا جسم مبارک نہیں دیکھا.
میں یہاں پہ کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، دیکھنا منع نہیں ہے، دیکھنا منع نہیں ہے. شوہر اپنی بیوی کا، بیوی اپنے شوہر کا جسم دیکھ سکتی ہے. میں آپ کو ایمان اور حیا بتا رہا ہوں. یہ ایمان ہے، یہ تعلیمات ہیں ہماری. اور ہم کس معاشرے میں جا رہے ہیں اور ہم کہاں پر جا رہے ہیں، محاسبہ ضروری ہے. ہم ایمان والوں کی تعلیمات، ہمارے آباء و اجداد کی تعلیمات کیا تھی اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا ماضی کیا تھا اور اب ہمارا حال کیا ہے. اب اگر حال اتنا بھیانک ہے تو آنے والا مستقبل کتنا خطرناک ہوگا، آنے والا مستقبل کتنا بے حیا ہوگا، آنے والا مستقبل کتنا اندھیرا ہوگا. اس میں اللہ کی بنا ہے، اللہ والوں کی باتیں، ایمان والوں کی باتیں، علمی باتیں، ان کو شیئر کریں، ان کو پروموٹ کریں، علماء کو پروموٹ کریں، قول اللہ قول رسول کی باتوں کو پروموٹ کریں. اور یہ چیزیں آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں. یہ آپ درس و حدیث کے لیے، آپ درس حدیث کے لیے، آپ درس قرآن کے لیے، آپ تفسیر پڑھنے کے لیے، آپ ترجمہ پڑھنے کے لیے آپ اتنے مصروف ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے ٹائم. آپ مدارس میں نہیں جا سکتے، آپ خانقاہوں میں نہیں جا سکتے، آپ اپنے اصلاح کے لیے نہیں وقت دے سکتے. آج آپ کے پاس جتنا وقت ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، آدھا گھنٹہ ہے، آپ موبائل یوز کریں. مین موبائل اس ٹائم کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں، اس ٹائم کو آپ اپنا قیمتی بنا سکتے ہیں. ان چیزوں کو پروموٹ کریں. بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں، بے حیاؤں کو بھی پروموٹ نہ کریں، دیوسوں کو بھی پروموٹ نہ کریں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد پھر آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کو تنقید کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. ایمان والے بنو، لوگوں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھو، عزتوں کے محافظ بنو، عزتوں کے محافظ بنو، عزتوں کے محافظ بنو، عفتوں کے محافظ بنو. اللہ تمہاری عزتوں کا محافظ بنے گا، اللہ تمہاری عفتوں کا محافظ بنے گا، اللہ تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتوں کا محافظ بنے گا. پھر دن دنا کے آپ کی بہن بیٹی جا بھی رہی ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ کی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے. پھر اللہ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے معمور کر دے گا. جب آپ بے حیا ہو جائیں گے تو پھر آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کی عزتیں محفوظ نہیں گی. میری باتیں آج کے اس لیکچر میں تھوڑی سی کڑوی تھی. اگر اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی، میرا تنقید کرنا مقصود نہیں ہے. میں نے چند ایگزامپلز دی ہیں، چند نام لیے، ڈکی ہو گیا، رجب بٹ ہو گیا، مجھے باقیوں کے نہیں معلوم. آج کل ان لاسٹ 1 ویک میں جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا، اس کے مطابق، اس کی مناسبت سے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ حضرت اس میں دین کے حوالے سے کیا رائے ہے، دین کیا کہتے ہیں. اس حوالے سے میں نے کوئی باتیں کی ہیں. میرا کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے. اس میں اگر آپ لوگ میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں، جائز ہے، آپ میری اصلاح کریں، آپ مجھے بتائیں، میری رہنمائی فرمائیں، اور اسی طریقے سے وہ بھی اپنی اصلاح کریں اور اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کو ایمان والا بنائے. اللہ ہماری عزت و عفت و عصمتوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو حیا نصیب فرمائے.